السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف VWS ایکسٹرا. میرا نام علی ہے. تھینک یو فار ٹیوننگ ان. آج کی ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں گرمی کے بارے میں. گرمی کافی زیادہ پڑ رہی ہے اور یہ ہے کہ اسلام آباد میں تو بلکہ یہاں تک کہ ہیٹ ویو کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ دبئی سے بھی زیادہ اس وقت جو ہے وہ گرم ہے. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا, پانی پئیں, اندر AC میں بیٹھیں آرام سے. شروع کرتے ہیں ہم IMF کے ساتھ. IMF جو ہے آج کل تھوڑا سا ناراض ہوا ہے اور یہاں تک کہ پاکستان کو انہوں نے اپنے بورڈ میٹنگ سے بھی نکال دیا ہوا ہے. جو ان کی آن کمنگ ٹینٹیٹیو میٹنگز ہیں ابھی آگے جو ہونے والی ہیں بورڈ کی جو میٹنگز ہیں اس میں پاکستان انکلوڈڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں عوام ہماری ویسی بہت ڈربوک ہے تو ہم فوری طور پہ یہ ازیوم کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ پہ جانے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ IMF نے ہمارے بجٹ کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا ہے. ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے, یہ IMF کو پلیز کرنے کے لیے بجٹ ہے, لیکن IMF نے کہا کہ ذرا ایک منٹ رکو, یہ اتنا بھی اچھا بجٹ نہیں ہے اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی خاص سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ڈار صاحب کی اگر بات کرتے تو سنیں, انہوں نے کل کوئی کسی رپورٹر کو کوئی تھپڑ مارے ہیں. انہوں نے کوئی IMF کے بارے میں ہی سوال پوچھا تھا تو انہوں نے آئی بلیو کہ اپنے گارڈز کو کہہ کے جو ہے وہ ان سے موبائل سنیچ کرنے کی کوشش کی تھی اور پتہ نہیں گارڈز نے ان کو شاید کچھ چپیڑے بھی کروائی ہیں. خیر جو کہ غلط بات ہے, مطلب کہ اتنی سی ایک سوال کے پیچھے, رپورٹر کے ایک سوال کے پیچھے جو ہے اگر ان کا ٹیمپر لوز ہو گیا تو ہم کیسے امید کر سکتے کہ یہ ہمارے ملک کو سنبھالیں گے. خیر آگے چلتے ہیں, ہم iPhone 15 کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو iPhone 15 جو ہے اب تقریباً ہمارے پاس 2 مہینے یا 2 مہینے سے کم کا ٹائم ہے. عام طور پہ سپٹمبر کے 2nd یا 3rd ویک کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے iPhone, جو نیکسٹ ورژن ہوتا ہے iPhone کا. iPhone 15 کے بارے میں جو رومرز آج کل چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو وہ ٹائٹینیم کی باڈی میں آئے گا. یہ میں الٹرا کی بات کر رہا ہوں. ریگولر جو iPhone 15 ہوگا اوبیسلی وہ آئی بلیو ایلومینم فریم کے اندر ہی آئے گا, یا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اسٹینلیس اسٹیل کے اندر آ جائے. جو جس کو الٹرا یا پرو جس کو کہا جا رہا ہے وہ موسٹ لائکلی ٹائٹینیم کی باڈی میں آئے گا. ایک اور چیز جو اس میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سائلنٹ کا بٹن ہوتا ہے یہاں پہ سائڈ پہ, یہ اب ایک سالڈ اسٹیٹ بٹن ہوگا اور اس کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں سافٹ ویئر کے تھرو کسی بھی فنکشن کے لیے. فی الحال اس کا ایک ہی فنکشن ہوتا ہے جس کو آپ سائلنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن موسٹ لائکلی اب آپ کمنگ iPhone 15 کے اندر یہ چیز بدل دی جائے گی. شیپ تقریباً وہی رہے گی, کروڈ ہی ہوگا, لیکن تھوڑے سے ایستھیٹکس اس کے بدلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شاید اس کو پکڑنے میں تھوڑی ایز فیل ہو. اس کے علاوہ جو ریگولر iPhone 15 ہے ان سب کے اندر اب ڈائنامک آئیلینڈ آ جائے گا. پہلے تو صرف پرو ورژن میں آتا تھا iPhone 14 کے ساتھ, لیکن اب iPhone 15 کی پوری لائن اپ کے اندر ڈائنامک آئیلینڈ آ جائے گا. کلرز کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو لاسٹ ایئر جو مین اس کا کلر تھا وہ ڈیپ پرپل تھا. اس وقت جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ریڈ, مرون, برگنڈی ٹائپ کا ایک کلر رومر ہو رہا ہے. بہرحال سپٹمبر میں پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں, موسٹ لائکلی جیسا میں نے بولا ہے 2nd یا 3rd ویک کے اندر جو ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. عید قریب آ گئی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. 29 جولائی کو جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے کہ ذی الحج کا جو ہے وہ چاند نظر آ چکا ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بکرے شکرے لے لیے ہوں گے. بکرے آج کل بہت زیادہ مہنگے ہوئے ہیں. میں پتہ کرنے گیا تھا تو آئی بلیو مجھے لاکھ سوا لاکھ کے آگے پیچھے کسی نے کہا تھا, میں تو خیر ادھر سے واپس موڑ آیا تھا. لیکن یہ ہے کہ 29 سے لے کے آئی بلیو جو گورنمنٹ نے چھٹیاں اناؤنس کی ہیں وہ 1 جولائی تک ہے. پہلے انہوں نے صرف تھرسڈے اور فرائیڈے کی چھٹی دی تھی, لیکن پھر انہوں نے ساتھ ہی سیٹرڈے کو بھی ایڈ کر دیا. سنڈے ویسے ہی آف ہوتا ہے, تو یہ ایک ہمارے لیے ایک 4-5 دن کا لانگ ویکنڈ ہو گیا. بکرے لینے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ITU یونیورسٹی کی جو سائٹ ہے جو کہ تقریباً 5 سال پہلے انیگوریٹ ہوئی تھی بائی مسٹر شہباز شریف, وہ آج تک جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں بنی. وہاں پہ جو ہے وہ منڈی کھل رہی ہے, اور اگر آپ لاہور میں ہیں تو یہ گرین سٹی کے ساتھ ہی ایک ایریا ہے جہاں پہ جا کے ITU کی جو ہے وہ سائٹ تھی جہاں پہ انیگوریشن ہوئی تھی. وہاں پہ یونیورسٹی بن رہی تھی لیکن یونیورسٹی نہیں بنی. وہاں پہ آج کل جو ہے نا وہ بکرے بکرے ہیں پچھلے 5 سال سے. اکنامک کرائسس کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو شیل کارپوریشن نے شیل پاکستان کے شیئرز بیچنے کا اناؤنس کر دیا ہے. وہ کیا وجہ ہے, وہ اوبویسلی اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہوئے شیل نے جو اپنے 2023 کے جو نمبرز دکھائے ہیں اس کے اوپر ان کو کافی زیادہ لاس ہوا ہے. انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ پاکستان سے ایگزٹ کر لیں. پیٹرول اور انرجی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے رشیا سے ڈیل کی تھی جس میں ہم نے اپیرنٹلی چیپ آئل جو ہے وہ ان سے خریدا تھا, لیکن رشیا کے اپنے انرجی منسٹر نے یہ چیز کنفرم کی ہے کہ چیپ بالکل بھی نہیں تھا. انہوں نے اسی پرائس پہ دیے جو کہ وہ اپنے باقی فرینڈلی کنٹریز کو دے رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی اس میں ڈسکاؤنٹ نہیں تھا. I'm not sure کہ یہ رومر کہاں سے پھیلا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ رومر جو ہے وہ اس لیے پھیلایا ہو تاکہ ہماری جو عوام ہے ان کو تھوڑی سی ہوپ دی جائے
کہ جو آنے والے دنوں میں پیٹرول ہے وہ سستا ہونے والا ہے, لیکن انہوں نے اس چیز کو ڈی بنک کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز ہے جی, آرام سے بیٹھ جاؤ, پیٹرول جو ہے وہ ابھی فی الحال مہنگا ہی ہے. فولڈیبلس کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو نیکسٹ منتھ جولائی 27 کو ایگزیکٹلی گیلیکسی ان پیک کا ایونٹ ہونے والا ہے, جس میں نیکسٹ جنریشن یعنی کہ گیلیکسی Z Flip 5 اور Z Fold 5 جو ہیں وہ ڈیبیو ہونے والے ہیں. ان کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو بہت زیادہ کوئی امپرومنٹس نہیں ہیں, تھوڑی سی ادھر ادھر ٹویکس ضرور ہیں. ان کے کیمرز کے بارے میں امپرومنٹس ہیں, ان کی ہنج کے بارے میں امپرومنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی بہتر ریزسٹنس, واٹر ریزسٹنس اور ڈسٹ ریزسٹنس ملنے کو نظر آ جائے. ایک اور چیز جو سننے کو آ رہی ہے یہ ہے کہ فی الحال آپ جب فون کو فولڈ کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں جو ہے وہ ایک گیپ آتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس دفعہ وہ گیپ نہ آئے. اور جو سب سے بڑی نیوز ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ فون اب کافی سستا ہو جائے گا, اور سننے میں آ رہا ہے کہ سیمسنگ جو ہے اپنی پرائس کو نیچے لا رہا ہے تاکہ وہ کمپٹیشن کو لے کے تھوڑا سا جو ہے وہ آگے جائیں. اب اس وقت اگر دیکھیں تو آنر نے فولڈیبل بنا لیا ہے, Xiaomi نے فولڈیبل بنا لیا ہے. اب جو ہے اس وقت فولڈیبلز کی مارکیٹ میں جو ایک نئی انٹروڈکشن جو ہے وہ ون پلس کی ہونے والی ہے, جس کے بارے میں پرسنلی تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ مجھے ون پلس کے فونز ویسے بہت اچھے لگتے ہیں. تو ون پلس جو ہے فولڈیبل بنا رہا ہے, موسٹ لائکلی ود ان دا نیکسٹ 3 سے 4 مہینوں تک اس کے بارے میں بھی خبر آ جائے گی. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر سیمسنگ جو ہے اپنے پرائس کو سستا کر دیتا ہے تو وہ اس وقت آگے چلے جائیں گے, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ فولڈیبلز جو ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب سیمسنگ کا Z Fold 4 جو ہے اور آنر کا میجک VS جو ہے, دونوں ہی فولڈیبل فونز ہیں, دونوں ہی بہت اچھے پرفارمنگ فونز ہیں. لیکن گیلیکسی کا جو Z Fold 4 ہے وہ تقریباً $150-200-300 کے آگے پیچھے سستا ہے اگر آپ کمپیئر کریں آنر کے فون کے ساتھ. اب سیمسنگ اور آنر جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ لیولز پہ کمپنیز ہیں. اگر آپ کو چوائس دی جائے تو آپ امیڈیٹلی آئی بلیو ہم میں سے زیادہ تر لوگ سیمسنگ ہی فوری طور پہ چوز کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنر کا فون غلط ہے, میں نے بلکہ اپنے ٹیک فلیش کے چینل پہ اس کا ریویو کیا, تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اوبویسلی سیمسنگ از اے ڈفرنٹ کمپنی, اس کا جو ہے وہ جو لیول ہے وہ تھوڑا سا اوبویسلی اوپر ہے. تو اگر یہ لوگ پرائس کم کر دیتے ہیں تو یہ ایک کافی اچھی چیز ہے, جس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں. ریسنٹلی ایک ریویو بھی ہوا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے جو کہ آپ کو فولڈیبل فون لینے سے روک رہی ہے, تو لوگوں نے سب سے زیادہ اس میں یہ کہا ہوتا ہے کہ پرائس. تو اگر پرائس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دیا جائے ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں اوبویسلی اس چیز کی طرف آ جائیں اور زیادہ لینے لگیں. پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے ایک سب مرین جو ہے وہ گم ہو گئی تھی, آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو گئی تھی اپنی مین ویسل سے. اس کے بارے میں تھوڑی سی خبر یہ ہے کہ وہ کل انہوں نے کنفرم کی ہے کہ وہ امپلوڈ ہو گئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اوبویسلی جتنے بھی لوگ آن بورڈ تھے وہ اس وقت ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے. اس میں ایک جو کافی پرومیننٹ فگر تھے وہ شہزادہ داؤد تھے, جو کہ داؤد فیملی کے کو بلانگ کرتے تھے. جو داؤد فیملی تھی وہ ایک بہت رسپیکٹڈ فیملی تھی پاکستان میں, یہاں تک کہ انہوں نے جب پاکستان انیشیٹ ہوا تھا تو اٹ واز ون آف دا فرسٹ کمپنیز یا ون آف دا فرسٹ آرگنائزیشنز جنہوں نے پاکستان کو تھوڑا سا آگے لے کے جانے میں کیا. کافی زیادہ لوگوں کو انہوں نے جابز دی. اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں کس کی بات کروں تو اینگرو کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہوگا تو یہ اینگرو فوڈز اور کیمیکلز کے جو وائس چیئرمین تھے شہزادہ داؤد, وہ بھی اس میں آن بورڈ تھے. وہ رائل فیملی کے لیے بھی بلکہ ایڈوائزر تھے. ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا جو کہ سلیمان نام تھا, اس کا 19 سال کا تھا. انفارچونیٹلی اس میں 4-5 لوگ گئے ہوئے تھے جو کہ جن کو ابھی سب کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ایوری ون از ڈیڈ آن بورڈ. جتنی بھی ان کی کرو تھی وہ اس وقت نہیں ہے. اس میں سے جو اوشن گیٹ کا CEO تھا وہ بھی ساتھ اس میں انکلوڈڈ تھا. اور اس کے بارے میں یہ کافی ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ ٹائٹینک کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو ٹائٹینک ایسی ایک شپ تھی جو کہ 100 سال سے زیادہ پہلے جو ہے وہاں پہ کافی زیادہ ٹریجڈیز ہوئی تھیں. 100 سال بعد بھی ابھی تک وہاں پہ دیکھیں دوبارہ سے ایک ٹریجڈی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. اور ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس کے بارے میں کہ جو اوشن گیٹ کا جو CEO ہے اس کی جو وائف ہے, اس کی وائف واز این ایکچوئل ریلیٹیو. تو شی از دی گرینڈ ڈاٹر آف اے کپل جو کہ ٹائٹینک میں ایکچوئل ٹائٹینک میں ڈراؤن ہوئے تھے اور ان کی بھی جان اس وقت گئی تھی. تو وہ ان کی گرینڈ ڈاٹر تھی جو کہ اس وقت ابھی جو اوشن گیٹ کا CEO ہے وہ بھی اس وقت اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا, اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے اس ٹرپ میں. اب اوشن گیٹ کے بارے میں اگر تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک پرائیویٹلی اون کمپنی تھی جو کہ لوگوں کو ٹائٹینک کے ویوز کراتی تھی, نظارے کرواتی تھی وہاں پہ جا کے. اور یہ ایک سب مرین تھی جو کہ انہوں نے خود ڈیولپ کی تھی. اس کے بارے میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ سرٹیفائڈ
سرٹیفائڈ نہیں تھی, کسی بھی جو باڈی سے یہ سرٹیفائڈ نہیں تھی. یہاں تک کہ ان کو کئی سالوں سے لوگوں نے انہوں نے کافی کنسرن ریز کیے تھے, ان کو منع کیا تھا کہ آپ یہ چیز نہ کریں کہ یہ چیز کل کو کیٹاسٹرافک ہو سکتی ہے. اور انفارچونیٹلی وہ چیز سچ ہو گئی ہے, سامنے آ چکی ہے. اور اس کے بارے میں دیکھیں, جو سب مرین ہوتی ہے نا وہ ایک حد تک ہی نیچے جا سکتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ ٹائٹینک کو ڈسکور کرنے میں 75 سال لگے تھے. جب وہ 1912 میں جو ہے وہ جب سنک ہوئی تھی تو اس کے 75 ایئرس کے بعد جا کے اس کی ڈسکوری ہوئی تھی, کیونکہ وہ اتنی ڈیپتھ پہ تھی کہ کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ نیو فاؤنڈ لینڈ جو کینیڈا کا ایک پروونس ہے, اس کے تھوڑا سا جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ کی طرف آئی تھنک اس کی جو لوکیشن ہے ٹائٹینک کی, اور وہ اس وقت 4400 میٹرز پہ جو ہے وہ اوشن بیڈ پہ لائی کرتی ہے. اب میں آپ کو اگر تھوڑا سا ایک اندازہ دوں کہ یہ کتنا نیچے ہے, کتنی گہرائی پہ ہے, جو ایک ملٹری گریڈ سب مرین ہوتا ہے وہ 900 میٹر سے نیچے نہیں جاتا, یعنی کہ اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے, 900 میٹر سے نیچے نہیں جاتا. ملٹری گریڈ سب مرین ہوتا ہے جس کی پراپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ریگرس قسم کی اس کے اوپر جو ہے وہ سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں, ان کی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, جس کے بعد بھی وہ 900 میٹر سے جو ہے وہ ابھی تک سب سے جو ڈیپتھ پہ سب مرین گئی ہوئی ہے, آئی تھنک یو ایس نیوی کی تھی, وہ اس وقت جو ہے وہ 900 میٹرز پہ گئی تھی. یہ 4400 میٹر کی گہرائی پہ ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ دو تو برج خلیفہ جو ہے وہ 800 میٹر ہے, اور آپ برج خلیفہ کی جب تصویر لینے لگتے ہیں نا تو آپ کو زمین پہ بیٹھنا پڑتا ہے, یعنی کہ وہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ آپ سے دیکھا نہیں جاتا, آپ کے کیمرے کے فون پہ اس کی اسکرین میں اس کی پوری تصویر آ نہیں رہی ہوتی. تو برج خلیفہ کے آپ تقریباً 5 لگا لیں, اتنی گہرائی پہ یہ لوگ جا کے جو ہے وہ ایکسپلورنگ کر رہے تھے. اور جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو حل تھا جو کہ جس کے اندر یہ کیپسول انکلوزڈ ہوتا ہے, یہ کاربن فائبر کا بنا ہوتا ہے. کاربن فائبر جو ہوتا ہے وہ لائٹ ویٹ ضرور ہوتا ہے, اسٹرانگ ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ امپیکٹ پروٹیکشن دیتا ہے, یعنی کہ اگر امپیکٹ ہوتا ہے اس صورت میں یہ پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ پریشر کو سسٹین کرنے کے لیے نہیں ہوتا. پریشر کو سسٹین کرنے کے لیے آپ اسٹیل کا استعمال کرتے ہیں, ٹائٹینیم کا استعمال کرتے ہیں, جو کہ اسٹینڈرڈ سب مرینز میں یوز ہوتا ہے. یہ جو تھا یہ کاربن فائبر کے تھرو یوز کیا گیا تھا, اور دونوں اینڈز پہ جو اس کا ڈوم تھا وہ صرف ٹائٹینیم کے تھے. یہاں تک کہ اس کی شیپ بھی انکنسسٹنٹ تھی. میں اس کی تصویر لگاتا ہوں, آپ دیکھیں. عام طور پہ سبمرینز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک کیپسول ٹائپ کی شیپ میں ہوتے ہیں, جس کی شیپ کنسسٹنٹ ہوتی ہے تاکہ پریشر جب پڑے تو ایک جیسا پریشر پڑے. اس کی اگر آپ دیکھیں گے تو بیک اینڈ پہ جو ہے وہ ایک جیسا ٹیل سی نکلی ہوئی ہے. تو اس کی شیپ کے بارے میں, اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں کافی زیادہ کرٹیسزم تھی. انفارچونیٹلی جو ہے اب وہ سامنے آ چکی ہے, لیکن یہ ہے کہ کافی دکھ کی بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ ٹوٹلی طور پہ پریونٹیبل تھی. وارننگز ملی تھی, ان کو بولا گیا تھا کہ نہ کریں, لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے. اچھا, اگر آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں تو آپ نے لیئرز کے بارے میں سنا ہی ہوگا پچھلے دنوں میں, کہ ان کی بیکری میں جو ہے, ان کے بلکہ کیک میں جو ہے وہ ایک چپکلی جو ہے وہ ملی تھی. اور بات یہ کہ اٹس ناٹ سرپرائزنگ, پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا ویڈیو کو دیکھیں گے تو مجھے تو ویسے وہ فیک لگی تھی. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اس میں پلانٹ کی گئی ہے. اور یہاں تک کہ پھر لیئرز بیکری نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی نکالی, اور انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں, لیگل ایکشن لے رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ چپکلی ملی ہے. آج کی بات ہے, بلکہ آج کی ہی خبر ہے, پھر سے ایک اور کیک کے اندر کہہ رہے ہیں کہ کسی کے وہ جو گلوز ہوتے ہیں, جو ہاتھوں پہ پہن کے گلوز ہوتے ہیں, وہ ملے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں فادرز ڈے پہ کسی نے ایک مذاق کیا ہوا تھا, لیئرز کیک کے اندر جو ہے نا انہوں نے کٹ کیا تو ایک iPhone 14 نکلا. تو اس کے بارے میں دیکھا تم نے, اس کے اوپر نہیں دیکھا تو میں اب تصویر دکھا دیتا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کیک کاٹا تو اس کے اندر سے ایک iPhone 14 نکلا ہے. تو خیر اس کے بارے میں تھوڑا سا مذاق کر رہے ہیں, لیکن لیئرز بیکری نے ویسے جو ہے یہ کہا ہے کہ ہم لیگل ایکشن لے رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بات کتنی سچ ہے کتنی نہیں سچ. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں نے اس کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے, یا ہو سکتا ہے کسی کی جو ہے کسی کے ساتھ میں اندر کوئی ان کی دشمنی چل رہی ہو, یا کوئی انبن کسی کے ساتھ ہوئی ہو, تو انہوں نے ان کا نام خراب کرنے کے لیے, ٹارنش کرنے کے لیے اس طرح کا کلیم کیا. وہ کتنا کو مشکل ہے یہ کام کرنا, مطلب مری ہوئی چپکلی لے کے کیک کے اندر گھسا دو اور اس کے بارے میں ویڈیو بنا دو, یہ کوئی امپاسبل سی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ کسی نے واقعی میں غلط کیا یا کسی نے فیک اس کو جو ہے وہ فیبریکیٹ کیا ہے تو بالکل غلط بات ہے, کیونکہ اوبیسلی ایک کمپنی کا نام ہوتا ہے. انہوں نے اپنے کتنے سالوں سے ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں
اپنا ریپوٹیشن بنائی ہوتی ہے اور اس ریپوٹیشن کو خراب کرنا جو ہے وہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا. ہمارے پاکستان میں اگر آپ ونڈوز لینا چاہ رہے ہو تو اس کی پائریٹڈ ڈسک جو ہیں وہ ایک وقت میں ملا کرتے تھے جس میں آپ ونڈوز کر لیتے تھے اور جب بھی کرپٹ ہوتی تھی اس کو دوبارہ کر لیتے تھے. لیکن اب اس کا سولوشن آ چکا ہے, خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں جہاں پہ ہم بہت زیادہ پائریٹڈ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی جو ہے اس نے ایکچوئل ورکنگ ونڈوز 11 کی کیز جو ہیں وہ جنریٹ کی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس میں ان پٹ ڈالا تھا, جو اس میں ریکویسٹ ڈالی تھی, وہ ونڈوز 11 کی تھی ہی نہیں, وہ کسی اور چیز کے لیے تھی. لیکن انہوں نے ساتھ میں اس میں مینشن کر دیا کہ ونڈوز 11 کی مجھے کیز چاہیے, تو اور اس نے ساتھ ہی جنریٹ کر دی. اور یہ ایکچوئل ورکنگ کیز ہے, یعنی کہ اگر آپ یہ کی کسی ونڈوز 11 کے ایکٹیویشن کے لیے ڈالیں تو وہ ایکچوئل میں چل جائے گی, ویلیڈیٹ ہو جائے گی, ویریفائی ہو جائے گی. تو حیرت کی بات ہے. اور اس کے بارے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور اے آئی کے نقصانات کیا کیا ہیں, اس کے فائدے ہیں یا اس کے نقصان ہیں. میں آپ کسی اور دن اس ٹاپک بات کروں گا, لیکن آپ تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کس حد تک جو ہے یہ آپ کو نقصان بھی کر سکتی ہے لوگوں کا, کمپنیز کا. ایپل کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو ایپل نے پچھلے دنوں میں ایک پیٹنٹ ریلیز تو نہیں کیا, لیکن پیٹنٹ کے بارے میں ان کو پتہ چلا جس میں وہ ویژن پرو ہیڈ سیٹ کے ایک سستا ورژن نکال رہے ہیں. اس مہینے جب ایپل نے ویژن پرو کو ریلیز کیا تو اس کی پرائس $3,500 تھی, جو کہ بہت ہی زیادہ تھی. کافی لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کون پاگل ہوگا جس کو خریدے گا, لیکن اب ایپل نے ایک تھوڑا سستا ورژن نکال لیا. اور یہ چیز مجھے نظر آ رہی تھی کیونکہ دیٹس دا وے ایپل ورکس. ایپل ہمیشہ سے اپنی ایک پروڈکٹ کے ہمیشہ 2-3 ویریئنٹس نکالتا ہے. تو فار ایگزامپل ہر ایپل کی ہر چیز میں پرو آ جاتا ہے, تو ایک پرو نکالتے ہیں, اس کے بعد ایک اس کا ریگولر ورژن نکالتے ہیں جو کہ تھوڑا سا سستا ہوتا ہے, اس میں تھوڑے سے فیچرز کم ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑے لوگوں کے لیے افورڈیبل ہو جاتا ہے. تو موسٹ لائکلی اگلے کچھ مہینے میں ہو سکتا ہے کہ بلکہ سپٹمبر میں یا سپٹمبر میں نہیں تو جو اس کا فال ایونٹ ہوتا ہے اکتوبر میں, اس وقت یہ چیز ریلیز ہو جائے یا اناؤنس ہو جائے. تو گلیڈ ٹو سی کہ ایپل جو ہے تھوڑا اس سائڈ پہ بھی آ رہا ہے. تو ہم جیسے لوگ جو ہیں جو کہ $3,500 افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے شاید یہ تھوڑا سا ایک وائبل آپشن ہو. پی ٹی اے کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو بجٹ کے بعد کوئی خاص فونز کے اوپر فرق نہیں آیا. یہاں تک کہ یہ سننے میں آیا تھا کہ جو لوکلی اسمبل فونز ہیں اور جو امپورٹنٹ فونز ہیں ان کی پرائس کے اوپر کوئی چینج نہیں آ رہا. لیکن آئی فون 14 کی پرائسز جو ہیں وہ تھوڑی سی ریوائز ہوئی ہیں, اسپیشلی جو پرو ورژنز ہیں. تو آئی فون 14 پرو اور آئی فون 14 پرو میکس کی جو ہیں وہ پاسپورٹ کے اوپر, سی این ایس سی کے اوپر, دونوں کے اوپر ان کی پرائس تھوڑی ریوائز ہوئی ہے, بلکہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. پاسپورٹ کے اوپر اگر آپ پرائس لیں تو 1,49,000 کے آگے پیچھے پہلے اس کی پرائس تھی, اب جو ہے 1,22,000 کے آگے پیچھے آ چکی ہے. اگر آپ پرو میکس لیتے تھے تو اس صورت میں 1,58,000 تھی, اب جو ہے وہ 1,31,000 کے آگے پیچھے پرائسز کی آ چکی ہے. یہ پاسپورٹ کے اوپر ہے. اگر آپ سی این ایس سی کے اوپر لیتے ہیں تو اس کی پرائس ڈفرینٹ ہے. پہلے جو پرائس تھی وہ 1,77,000 تھی اور اب جو ہے وہ 147 پہ اس کی پرائس آ چکی ہے. اور آئی فون 14 پرو میکس کے بارے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو 187 کی اس کی پہلے پرائس تھی, اب جو ہے وہ 156 کے اوپر آ چکی ہے. آج کے لیے خیر اتنا ہی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. مجھے کامنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیا اچھا لگا, کیا نہیں اچھا لگا, کیا آپ دیکھنا چاہیں گے. اینڈ آئی سی یو گائز ان دی نیکسٹ ون. اللہ حافظ.